السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے ندیم نور. ہم ہر بدھ کو آپ کے پاس موڈ اور مزاج کی جو مشکلات ہیں، ان کا ڈفرینٹ ادر انٹرنل اسٹیٹس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے بارے میں پروگرام لے کے آتے ہیں. حسب سابق میرے ساتھ مسامنہ نواز موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. مسامنہ، ویلکم ٹو دا شو. ہم نے 2-3 شوز سے اسٹریس، سیلف اسٹیم، موڈ کی خرابیاں، ان کے بارے میں کچھ بات کی ہے. ذرا آج کچھ توجہ نوجوانوں اور بچوں کی سیلف اسٹیم کے بارے میں بھی اگر ہم بات کر سکیں، کیونکہ نوجوان بچوں کا، ٹین ایجرز کا یہ مسئلہ کافی ہوتا ہے کہ انہیں سیلف اسٹیم کے مسائل، اسٹیم کے مسائل، پھر ان معاملات کا پیرنٹنگ سے کیا تعلق ہے، انٹریکشن سے کیا تعلق ہے. کچھ اس پر آج کچھ بات چیت کرتے ہیں، تو پلیز ہمیں کچھ بتائیں. لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ سیلف اسٹیم کا بڑا ایک موڈ ڈس آرڈرز جتنے بھی ہیں ان میں سیلف اسٹیم کا کرائسس ہونا بڑا کامن ہے. ہم نے بات کی تھی کہ ڈپریسو ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں اس میں بڑا کامن ہے کہ پیشنٹس کے سیلف اسٹیم کافی لو ہوتی ہے، اور سم ٹائمس بائی پولر ڈس آرڈر میں مینیا کے ایپیسوڈز اور ڈپریشن کے ایپیسوڈز جو فلکچویشنز اس میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی سیلف اسٹیم کے کرائسس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اور ہم نے کچھ بات اس پہ بھی کی تھی کہ سیلف اسٹیم کو بڑھانے کی بھی کچھ سکلز ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ پریکٹس کر کے ہی سیلف اسٹیم ہم بڑھا سکتے ہیں. تو آج جو پرٹیکولرلی ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ کہ پیرنٹس ایسے کون سے ایکشنز لے سکتے ہیں کہ جس سے بچپن سے ہی وہ اپنے بچے میں سیلف اسٹیم کو نرچر کر سکیں. اور ہم اکثر جب موڈ ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو جو کامن ڈس آرڈرز ہیں جن میں سیلف اسٹیم کرائسس بہت پایا جاتا ہے، وہ اگین ایک تو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، دوسرا ڈپریشن ہے، تیسرا پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں بہت کامن ہے یہ چیز کہ پیشنٹس کے بچپن سے ہی کچھ سیلف اسٹیم کے ایشوز نظر آ رہے ہوتے ہیں. فیملی اکثر رپورٹ کرتی ہے کہ یہ شروع سے ہی یا تو بہت زیادہ انا پرست ہے یا بہت زیادہ ایگوئسٹک ہے، اپنے بارے میں بہت زیادہ گرینڈیوسٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جیسے میں بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہوں، جبکہ حقیقت میں اتنا نہیں ہوتا. یا پھر فیملی اکثر رپورٹ کرتی ہے کہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس نے کچھ اچیو نہیں کیا، وہ فیلئر ہے. اور فیملی اکثر کوشش کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح سے ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے لوڈ ون کی سیلف اسٹیم کچھ بہتر کر سکیں. اور جو کامن پریکٹسز پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ یا تو صرف زبانی کلامی یہ کہتے رہنا صبح شام اپنے لوڈ ون کو کہ نہیں تم میں پوٹینشیل ہے، تم بہت کمپیٹنٹ ہو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، ہمیں پتہ ہے تم بہت کچھ کر سکتے ہو، صرف زبانی کلامی کہنا. تو یا تو یہ کیا جاتا ہے یا یہ بھی کیا جاتا ہے کئی دفعہ کہ اس کے لیے خود سے ایسے کچھ انتظامات کرنا کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ اس سے اس کی سیلف اسٹیم ذرا بوسٹ ہو جائے گی، جیسے کہ کوئی سفارش کروا کے تو کہیں نوکری دلوا دینا یا کہیں ایڈمیشن دلوا دینا، یا اس کے حصے کے بہت سے ایسے کام کرنا اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جائے گی. پھر ایک اور بڑا ڈسٹرکٹیو طریقہ بھی سم ٹائمز فیملیز اپناتی ہیں، وہ یہ کہ وہ اس کو تھوڑا پش کرنے کے لیے کہ تھوڑا موٹیویٹ ہو تو اس کو کئی دفعہ تانے دیتی ہیں یا انسلٹنگ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں کہ شاید اس سے ذرا تھوڑا بک اپ ہو جائے گا بچہ. تو یہ سارے جو کامن پریکٹسز ہیں یوزلی یہ مزید پیشنٹ کی سیلف اسٹیم کو اس میں بگاڑ لے کے آتی. تو ہم بیسکلی جو آج بات کریں گے وہ یہ کہ بچپن سے ہی ایسی کون سی چیزیں ہیں یا فیملی انوائرمنٹ کون سا ایسا اگر فیملی بنائے تو بچے کی سیلف اسٹیم کو ہم نرچر کر سکتے ہیں. کیونکہ میں اگر پرٹیکولرلی بات کروں موڈ ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں، چاہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہو چاہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں بھی ایموشنل انسٹیبلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو وہاں پر بھی سیلف اسٹیم کے ایشوز بڑے کامن ہوتے ہیں. جہاں موڈ کا تعلق ہے وہاں سیلف اسٹیم کا کرائسس بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں خاص طور پر پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی، تو کافی بچپن سے ہی دیکھا گیا ہے کہ پیشنٹ کا فیملی انوائرمنٹ یا جو خاص طور پر پیرنٹس کا جو رویہ ہے بچے کے ساتھ وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جس سے مزید اس کی
جو اس کا ایک سیلف امیج ہے اس پر کافی اسٹرین پڑتا ہے. تو ہم بیسکلی انہی ایشوز پر ہی آج کچھ بات کریں گے جس میں کچھ بیسک فیکٹرز ہیں جو کہ پیرنٹس اگر میک شور کریں کہ فیملی میں وہ ایگزسٹ کرے, ان کے رویوں میں نظر آئیں, تو وہ اپنے بچوں میں سیلف اسٹیم کو نرچر کر سکتے ہیں. جس میں پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو گھر کا ماحول ہے بیسکلی وہ سیف اینڈ سیکیور ہونا چاہیے. یعنی بچے کو تمام تر جو فزیکل تھریٹس ہیں اس سے بھی وہ سیکیور فیل کرے, کیونکہ ایک ایسا گھر جہاں پر وہ ٹیررائزڈ رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, وائلنس ہے یا وربل ابیوز ہے, تو اگین یہ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے اس پر. پلیز میں آئی ایم سوری میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. کیا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو پہلے تو پٹائی وغیرہ کی جاتی تھی, فزیکلی اسالٹ کیا جاتا تھا بچوں کو, اب فزیکل اسالٹ تو اتنا نہیں کیا جاتا لیکن وربلی بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بے احتیاطیاں بڑے کبھی کر بھی جاتے ہیں. تو کیا اس سے سیلف اسٹیم پر اور بچے کی نشوونما پر کوئی برا اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل, میں جیسے بات کر رہی ہوں کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا ماحول گھر میں ہونا بہت ضروری ہے, اور یوزلی بہت زیادہ یہ کامن ہے کہ کئی دفعہ گھر میں وائلنس ہونے کی وجہ سے, یا وائلنس نہ بھی ہو تو وربل کئی دفعہ وائلنس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچے سیکیور فیل نہیں کرتے, بلکہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر ہی رہیں, وہ اسکول میں ہی رہیں یا وہ کہیں دوستوں کے ساتھ ہی کہیں باہر رہیں, کیونکہ گھر میں وہ اس طرح سے سیکیور یا سیف فیل نہیں کرتے. تو جو نیکسٹ میرا جو پوائنٹ ہے وہ بیسکلی آپ کے ہی سوال سے جڑا ہوا ہے کہ رسپیکٹ ایک فیکٹر ہے جو کہ اکثر پیرنٹس کنسیڈر نہیں کرتے جب بچوں سے ڈیل کرتے ہیں. اور یوزلی جب ماں باپ کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی عزت کرنا شروع کریں تو ان کو یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ رسپیکٹ تو شاید بچے بڑوں کی کرتے ہیں اور بڑوں کی تو شاید بچوں کی شاید کوئی اتنی کوئی خاص عزت نہیں ہے. اور پیرنٹس جتنا بچے سے پیار کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس رسپیکٹ کی نیڈ کو شاید نہیں سمجھ پاتے, اور ان کو لگتا ہے کیونکہ ہمارا بچہ ہے تو اس کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے بچے کے ساتھ اسی طرح سے رسپیکٹ کرنا جس طرح سے ہم کسی ایڈلٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے اور اس سے اگر پانی گر جاتا ہے, ڈرنک گر جاتی ہے, تو اس کو ہم کبھی کچھ نہیں برا بھلا کہیں گے, ظاہر ہے کہ ہم اس کی بڑی عزت کریں گے. لیکن گھر میں کوئی اپنا بچہ اگر یہ سب کرتا ہے تو اس کو کافی تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تم ہو ہی بڑے لاپرواہ, تم ہو ہی ایسے, تم سے کبھی کوئی ڈھنگ سے کام نہیں ہوتا. تو یہ جو اس طرح کے ایک تو ورڈز یوز کرنا, دوسرا یہ کہ اس کو اس سے اس طرح سے بات کرنا جو کہ سننے میں کافی انسلٹنگ ہو. تو اگین جہاں ہم سیلف اسٹیم کی بات کرتے ہیں تو رسپیکٹ اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو بچہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی رسپیکٹ نہیں کر پائے گا آگے چل کر, کیونکہ سیلف اسٹیم کا بہت گہرا تعلق ہے سیلف رسپیکٹ سے بھی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی کہ وردینس کی فیلنگ آنا بہت ضروری ہے. سیلف اسٹیم اگر ہائی کسی کی ہو تو اس میں وردینس کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. لیکن اگر بچے کو بچپن سے ہی اس طرح کی سوچ دی جائے, اس کا کانسیپٹ اپنے بارے میں اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ شاید کمپیٹنٹ نہیں ہے, یا ہی از ناٹ گڈ انف, یا ہی نیڈس ٹو بی فکسڈ, اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, تو کہیں نہ کہیں بچہ وہ کانسیپٹ اپنے بارے میں بنانا شروع کرے گا, اور یہیں سے ہی اس کا جو اپنے بارے میں ایک سینس آف سیلف ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. تو بہت ضروری ہے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ شامل کرنا, اور اسی طرح سے بچے کی عزت کرنا جیسے کہ ہم بڑوں کی کرتے ہیں. اور یہ ایک برتھ رائٹ ہے. یعنی اگر ہم بات کریں نیڈس کی اور وانٹس کی تو رسپیکٹ اور اس میں ساتھ لو جو ہے وہ وانٹ نہیں ہے, وہ ہماری سب کی بیسک نیڈ ہے, اور یہ سب کو ملنی چاہیے. یعنی اگر میں آپ کو مثال اگر دوں کہ کوئی اگر بچہ اسکول سے فیل ہوتا ہے تو ہم کبھی اس کو نہیں کہیں گے کہ آج سے تمہارا کھانا بند, کیونکہ یہ اس کی بیسک نیڈ ہے. لیکن سم ٹائمز گھر والے اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کی بے عزتی بہت زیادہ کرتے ہیں, ایون پیار بھی کئی دفعہ اس سے کم کرتے ہیں جو ذرا نالائق سا ان کو لگتا ہے کہ بچہ ہے. تو یہ ایک بیسک نیڈ ہے بچے کی جو کہ دینا بہت ضروری ہے. ہم رسپیکٹ نہیں, ہم اس کی وانٹس کچھ ضرور کم کر سکتے ہیں یا اس کو تب دے سکتے ہیں جب وہ کچھ اچھا پرفارم کرے پڑھائی میں, لیکن نیڈس جو ہے وہ ہر حال میں اس کو ملنی چاہیے. تو رسپیکٹ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو بڑا کامن ہے, جو اگر فیملی
بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرے تو یہ اس کی سیلف اسٹیم کو نرچر کرنے میں کافی ہیلپ ملے گی آگے چل کر. پھر تیسرا ایلیمنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے لو کا ایلیمنٹ. اور جیسے میں نے کہا کہ جیسے رسپیکٹ ایک بیسک نیڈ ہے اسی طرح سے لو بھی ایک بیسک نیڈ ہے, اور اس کو کبھی بھی کنڈیشن نہیں کرنا چاہیے بچے کی پرفارمنس کے ساتھ, کیونکہ یوزلی جب ہم بہت زیادہ پرفارمنس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائرڈ اپ کر دیتے ہیں کہ پیار تب ملے گا جب تم اچھے رہو گے, تو کافی زیادہ اس میں پرابلم آتی ہے. اور ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اپروول ایڈکٹس بیسکلی, اور اپروول ایڈکٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہر چیز پر ہر سٹیپ پر زندگی کے ان کو اپروول چاہیے, اور دوسروں کے اپروول کے بغیر وہ پھر نہیں, بالکل مجھے لگتا ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. اور جب کبھی دوسرے اپروو نہیں کرتے یا دوسرے ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں دیتے تو وہ کافی ڈسکریجڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور اپنے بارے میں بھی وہ کافی جو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے سیلف کے حوالے سے وہ بھی کافی ڈیمیج ہوتا ہے. تو جو یہ ایلیمنٹ ہے لو کا, یہ آپ سمجھیں کہ 24/7 رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کبھی کنڈیشن نہیں کرنا کہ کسی خاص پرفارمنس کے بعد جو ہے یہ چیز ملے گی, اس کے علاوہ نہیں ملے گی. اور یہ ابھی جو 3 ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں بیسکلی وہ یہ تمام چیزیں بچے کے اوپر جو اثرات پیدا کری ہیں وہ یہ کہ اس کا جو اپنے بارے میں ایک سیلف کانسیپٹ ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اور آگے چل کر اس کی سیلف اسٹیم میں اس کو مدد ملتی ہے. پھر چوتھا ایلیمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایکسیپٹنس کا. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیلف ایکسیپٹنس پریکٹس کریں, یعنی اپنی عزت نفس کو اگر ہم نے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. اب ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ہر چیز پسند آئے, وہ بالکل مطلب نہیں ہے, یا ہم ہر چیز سے اگری کریں اپنے بارے میں, یا اپنے ہر ایموشن کو ہی پسند کریں. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے تسلیم کرنا جو حقیقت ہے, جو ریالٹی ہے اس کو ایز اٹ از تسلیم کرنا. تو پیرنٹس کو بھی بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے بچے کی جو اپنی یونیکنیس ہوتی ہے یا اس کی جو اپنی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے, جس میں کچھ اس کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, کچھ اس کی کمیاں ہوتی ہیں, اور کچھ اس کی ویکنیسز ہوتی ہیں, کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں. تو پیرنٹس سم ٹائمز اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اور بعض اوقات ہمیشہ اس کے کبھی وہ ایسے ایکسپریشنز اگر شو کرتا ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں لگتے, جیسے کہ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں, یا اگر بچے کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, یا بچہ ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہے, بہت زیادہ چڑچڑا ہو رہا ہے, تو بعض اوقات اس کو کافی سنپ کیا جاتا ہے, اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ میسج جاتا ہے کہ برے فیلنگز کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہیے, ہونی ہی نہیں چاہیے بری فیلنگز. تو جب اس طرح کے میسیجز بچے کو دیے جاتے ہیں تو وہ اپنی بہت سی نیگیٹو ایموشنز کو سپریس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ہم سپریس کرتے ہیں اپنے تمام تر نیگیٹو ایموشنز کو یہ سمجھ کر کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, تو جب کبھی زندگی میں آگے چل کر ان کو سیڈنس کا سامنا ہوتا ہے, زندگی میں مایوسی کا سامنا ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو اس طرح سے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے, اور یوزلی آگے چل کر پھر ایسے ہی بچے اس سے اسکیپ چاہ رہے ہوتے ہیں, فوری اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے فرار حاصل کروں. اگر میں مایوس ہوں اس وقت, یا ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, یا کبھی فیلئر زندگی میں آتا ہے, تو وہ اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ اس کے لیے بڑا ہی کوئی کوئک سلوشن ہی کیوں نہ ڈھونڈیں, جیسے ڈرگس کا استعمال ہو گیا, یا کوئٹ کرنا بڑی جلدی, گیو اپ کر دینا, کیونکہ وہ اس بری فیلنگس کو بچپن سے ہی سیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی صورت بھی. تو بڑا ضروری ہے فیملی کے اینڈ پر بچوں کو یہ چیز سمجھانا کہ اچھی جذبات اور برے جذبات ہم سب انسان ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو ایکسیپٹنس بچے کو فیل کرانا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ پہلو جو ایکسیپٹنس کی ہی ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ بچے کے جو اگر کچھ ایسی یونیکنیس ہے جو کہ پیرنٹس میں شاید پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ میرے جیسے نہیں ہے, جیسے یوزلی پیرنٹس بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ بچے اگر ان کے ڈس آرگنائزڈ ہیں تو وہ بعض اوقات اس چیز کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اور وہ کافی اس چیز پہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا ڈس آرگنائزڈ کیوں ہے, یا یہ میں ایکسٹروورٹ ہوں, میں لوگوں سے ملتا جلتا ہوں, تو ہمارا بچہ اتنا انٹروورٹ کیوں ہے, اتنا اکیلا کیوں رہتا ہے,
یا اس کو بھی ہمارے جیسے ہونا چاہیے. تو سم ٹائمس ڈفرینسز کو بھی کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس دینا بہت ضروری ہے, اور اگر ماں باپ ایکسیپٹنس پریکٹس کریں گے تو بچہ بھی آگے چل کر کہیں نہ کہیں. اور ایکسیپٹنس کا مطلب سمجھوتا نہیں, بلکہ ایسے ہی تسلیم کر لینا ہے جیسے وہ ہے, اور پھر اس کے بعد بہتری اور بدلاؤ کی کوششوں میں کسی کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. لیکن ایکسیپٹنس سے مراد یہ نہیں کہ ہم کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ ایکسیپٹ کیے بغیر چیزوں کو بدلا بھی نہیں جا سکتا ہے, اور ایکسیپٹ نہ کرنے سے ایک اننیسیسری اسٹریس اور دباؤ اور ایک دقت اور تکلیف کا سامنا پرپیچولی کرتے رہنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی یونیکنیس کے معاملے میں تو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. جی بالکل, جیسے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ایکسیپٹنس اگر ہوگی نہیں تو چیزوں کو بدلا نہیں جائے گا. یعنی آپ جس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے, تسلیم نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں, تو پھر اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں لا سکتے. تو بہت ضروری ہے کہ اگین ایکسیپٹنس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو بس سمجھوتا کر لیں اور اس کو مان لیں, اور ایکسیپٹنس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پسند کریں کسی بھی چیز کو یا اس کو ایز اٹ از امبریس کر لیں اور قبول کر لیں کہ بس اب یہ بڑی اچھی چیز ہے. ایکسیپٹنس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بیسک ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ ایکنالج کرنا, ایٹ لیسٹ پہچاننا کہ جیسے اگر بچہ کسی غصے میں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو اس چیز کو ایکنالج کیا جائے کہ اس کا موڈ خراب ہے, نہ کہ بار بار اس کو سنپ کیا جائے کہ نہیں تم یہ والی جو فیلنگز ہیں وہ تم مت ہمیں دکھاؤ, یا یہ آنی نہیں چاہیے تمہیں, یا تمہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے اس طرح کا, کیونکہ اس سے اگین اس کو اپنی جو نیگیٹو ایموشنز ہیں اس کو فیس کرنا نہیں آئے گا, اور اس کو یہی لگے گا کہ شاید زندگی کا مطلب ہے کہ بس خوشی ہی ہوتی ہے, ساری چیزیں خوشی ہی لائف میں ہو سکتی ہے, اور مایوس ہونا, اداس ہونا یا کسی بات پہ فرسٹریٹڈ ہونا شاید اتنی کوئی ایکسیپٹیبل چیز بھی نہیں ہے, اور شاید اتنی نارمل چیز بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان ڈفرینٹ ایموشن سے گزرتا ہے. تو اگر ہم اسی طرح سے سنپ کرنا اس کو سکھائیں گے تو آگے چل کر اس کے لیے کافی مشکل آئے گی. اور کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ سیلف ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے اگر کسی نے سیلف اسٹیم کو انہانس کرنا ہے. تو اگر ماں باپ ایکسیپٹنس پریکٹس کریں گے تو وہی چیز ہم بچے کو بھی سکھا رہے ہیں, سیلف ایکسیپٹنس کو پریکٹس کرنا. آپ نے جیسے فرمایا, ایسا کرنے کے لیے کہ والدین اپنے بچے کی کسی یونیک معاملے کو, یونیک بات کو, یا اپنے سے کچھ علیحدہ کریکٹرسٹکس رکھنے کو, کیونکہ ہر انسان دنیا میں ایک اپنی کسی نہ کسی یونیکنیس کے ساتھ تو ہوتا ہے, وہ ڈٹو اپنے پیرنٹس کی کاپی تو نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ نیا, کچھ نہ کچھ مختلف تو اس میں ہوتا ہے. تو اتنی اسموتھلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تو والدین کو خود بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ یا ایموشنل فریڈم میں جانا پڑے گا, تاکہ وہ ان باتوں کو اتنا ایموشنلی پروسیس نہ کریں اپنے دل اور دماغ میں, اتنا جذباتیت کے ساتھ پیرنٹنگ یا بچے کے ساتھ رشتے کو نہ چلائیں, بلکہ ذرا میٹر آف فیکٹ ہونا بھی غالباً اس میں ہیلپ کرے گا. جی بالکل, اتنا زیادہ جذباتی طور پر اٹیچڈ کئی دفعہ پیرنٹس ہو جاتے ہیں اپنے بچے میں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ پاتا کہ جو میرا بچہ ہے وہ ایک ہم سے الگ بھی ایک پورا جیتا جاگتا انسان ہے, اور اس کی ایک الگ پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے. تو یوزلی ایسا سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ہی ایک ایکسٹینشن ہے ہمارا بچہ, اور اس کو ہم اپنے طریقے سے مولڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہمارے جیسا ہی ہونا چاہیے. تو اس طرح کی پھر خواہشات بھی جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ہماری خواہشیں شاید ہیں وہی اس کی بھی ہونی چاہیے, جو زندگی میں ہم کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس سے کروانا چاہتے ہیں اس کو بھی ویسا ہی سوچنا چاہیے. تو جیسے آپ نے کہا کہ میٹر آف فیکٹ ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ایک اپنی شخصیت بھی ہے الگ سے, اور اس کی ایک اپنی سوچ ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے, اور اس میں کہیں نہ کہیں اس سوچ میں حصہ آس پاس کے ماحول کا اور لرننگ کا جو اس نے بچپن سے لرن کیا ہے, کچھ جینز کا, کچھ ہارمونس کا, کچھ برین کے کیمیکلز کا, تو وہ ہر چیز نے اس کی سوچوں کو بنایا ہے, اور وہ یونیک ہے. اور یونیکنیس کو امبریس کرنا بھی سم ٹائمز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس چیز کو ایکسیپٹنس دینا بھی کہ وہ ایک الگ انسان ہے. تو یہ کچھ بنیادی 4 چیزیں جو کہ ابھی ڈسکس کی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ پیرنٹس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ ہے کہ اس کو ویزیبل فیل کروانا کہ وہ ویزیبل ہے, وہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ بہت کامن ہے
کہ بہت سی چیزیں بچوں کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بچہ ہلکا سا بھی کچھ اچیو کرتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ اچیو کیا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپروول ضرور ملے. اور سم ٹائمز پیرنٹس کے کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں کہ جس میں یا تو اس کی کسی بھی ہلکی چھوٹی موٹی اچیومنٹ کو اچیومنٹ سمجھا نہیں جاتا یا بالکل ہی انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو بھی تم نے کیا ہے, کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں مارا. بلٹل کرتے ہیں اس کی کامیابی کو ذرا کم تر کر کے دیکھا جاتا ہے. جی بالکل, کہ یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو تم نے کی ہے, اور سم ٹائمز کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ اس سے تو اس کو دیکھو تو اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز سے بھی بچے کی سیلف اسٹیم میں پہ کافی زیادہ آپ سمجھیں کہ ڈیمیج ہوتا ہے, کیونکہ ہم بعض اوقات دوسروں کی نظر سے بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کی زندگی میں پیرنٹس سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کا رول ماڈل ہی اگر اس طرح سے اپروول نہ دے یا اس طرح سے ان کو اتنی اٹینشن نہ دے جتنی کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگین اس کی اپنے بارے میں بھی کچھ خیالات ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے وہ انویزیبل ہے, اس کی اپنی کوئی شاید شخصیت اتنی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس کو امپورٹنس دے. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر سیلف اسٹیم پر کافی زیادہ نقصانات بچے کے اوپر کرتی ہیں. تو یہ جو ویزیبلٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ماں باپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ ضرور یہ فیل کرایا جائے کہ اس پر توجہ دی جا رہی ہے یا وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بنیادی جو یہ چیز ہے ہم نے جو ابھی تک اس حصے میں بات کی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ گھروں میں فیملی بچے کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر وہ ٹیررائزڈ فیل نہ کرے, وہ اپنے آپ کو محفوظ. بالکل ایسے ہی ہے. پھر بات کی ہے کہ رسپیکٹ ایسی چیز ہے جو کہ بچے کو بھی اتنی دینی چاہیے, بچے کی بھی اتنی عزت ہوتی ہے جتنی کہ بڑوں کی ہوتی ہے. اس چیز کو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بڑے یا والدین جتنا رسپیکٹ بچے کو دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو اب خود کو بھی یہ میسج دار ہے کہ وہ وردی انسان ہے. دوسری چیز جو ہم نے بات کی ہے کہ لو کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے, اس کو نہ تو کنڈیشن کرنا چاہیے اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی کوئی وانٹ ہے بلکہ یہ اس کی نیڈ ہے. اور لو کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈس پوری کریں. لو بیسکلی ایک جیسچر ہے جو ہم دے سکتے ہیں اپنی یا تو اپنے کچھ ایکشنز کے ذریعے یا پھر وربلی, لیکن لو کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو گیجٹس دے کے لیٹسٹ گیجٹس دے رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے. لیکن بیسکلی یہ فیل کروانا کہ ہی از بینگ لوڈ یہ بہت ضروری ہے بچے کو. پھر اگلی جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہ ایکسیپٹنس کی جو ایک سینس ہے وہ بچے کو دینا ضروری ہے, اس کی یونیکنیس کے ساتھ, اس کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کے ساتھ اس کو تسلیم کیا جائے, اس کے اچھے برے جذبات کو ایکنالج کیا جائے, کیونکہ سم ٹائمز بچوں کے جب جو ایموشنز کو ہم ایکنالج نہیں کرتے ہیں تو وہ سم ٹائمز مزید کچھ اٹینشن سیک کرنے کے لیے ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے انہیں اٹینشن مل جائے, چاہے ڈانٹ ہی پڑ جائے لیکن وہ کئی دفعہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے ایکسیپٹنس مل جائے. اور پانچویں چیز جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہے وہ یہ کہ ویزیبل فیل کروانا بہت ضروری ہے بچے کو کہ اس پر توجہ دی جا رہی ہے. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا میں سامنے کہ کیا پیرنٹنگ سٹائلز کا بھی کوئی تعلق ہے یا بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے کیا اس کا بھی بچوں کی اسٹیم یا سیلف اسٹیم پر کچھ اچھا برا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل, بہت زیادہ گہرا تعلق ہے پیرنٹنگ سٹائلز کا. اور یہ جو اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہوتی ہے, اتھارٹیرین پیرنٹنگ سے مراد ہے کہ جس میں صرف کمانڈ کرنا بس اور امپوز کرنا بچے پہ اور بس کہہ دیا تو بس کہہ دیا, تو یہی رولز ہیں. اور وہ رولز اتنے ریجڈ ہوتے ہیں کہ کسی صورت بھی اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا, بالکل بھی فلیکسیبل نہیں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات بہت زیادہ آپ سمجھے کہ اس میں پروووکیشن بھی ہوتی ہے اور بالکل غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اور اگر غلطی بچے سے ہو گئی ہے تو بالکل بھی پھر اس کو معافی کسی صورت بھی نہیں مل سکتی, اور اس کا امیج بھی آگے چل کے خراب رہتا ہے, اور پھر اس کو لعن طعن اس پر بہت زیادہ کی جاتی ہے. اور بچے کی جو اپنا اوپینین ہے اس کو اتنا زیادہ اکنالج نہیں کیا جاتا کہ جو اس کی رائے ہے, بلکہ رائے کا اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس کی کوئی اپنی رائے ہے. تو
اس سے کہیں نہ کہیں بچے کو ایک ایسا احساس ملتا ہے کہ شاید وہ کہیں یا تو پپٹ سا ہے کہ اس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے, اور بعض اوقات آگے چل کر ایسے بچوں کی خود کی کوئی رائے ڈیولپ بھی نہیں ہوتی ہے, اور ان کو آگے چل کر بڑی مشکلیں ہوتی ہیں, کیونکہ جب پریکٹیکل لائف میں وہ جاتے ہیں اور جب اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتے یا اس طرح سے اپنا اوپینین فارم ہی نہیں کر پاتے, تو بہرحال کہیں نہ کہیں ان کی سیلف اسٹیم اس سے ضرور ہرٹ ہوتی ہے, اور وہ اپنے بارے میں کچھ اچھا خیال نہیں رکھتے ایسے بچے جو کہ بچپن سے ہی ایک ایسے انوائرمنٹ میں نہیں جہاں پہ صرف امپوز ہی کیا گیا ہو, اور ایز سچ ان کی فیلنگس کا, ان کے ایموشنس کو یا ان کے اوپینینس کو ایکنالج نہ کیا جائے. پھر کچھ ایسے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں جو بڑے پرمیسو سے ہوتے ہیں, یعنی بس اجازتیں ہر وقت دیتے رہتے ہیں اور بالکل بھی وہ کہتے ہیں بس جو کرنا ہے کرو. تو ایسا بھی کوئی اتنا اچھا ماحول جو ہے وہ بھی بچوں پر اتنا اثر اچھا نہیں رکھتا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کرو, ہم نے تم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا, یا سم ٹائمس ان کو یہ کہا جائے کہ تم کام تم نے کرنا ہے تو تم کرو, زندگی میں کچھ کرنا ہے بننا ہے تو بنو, نہیں بننا تو بھی خیر ہے, یا اس طرح کی کوئی جو ماحول ہوتا ہے, اس سے بھی بچے کی سیلف اسٹیم پر کوئی اتنا اچھا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ بچوں کی یہ بنیادی ڈیزائر ضرور ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یہ جانے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور جتنے بھی جو تھیراپیوٹک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک سٹینڈرڈ ضرور سیٹ کرتے ہیں, ایک مورل سٹینڈرڈ, کہ بچوں سے وہ ایتھیکلی کیا چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کس طرح کا رویہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کہ ان سے کس طرح سے بات کی جائے. ایک گھر میں ایک مورل سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایک پرفارمنس کا سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے کہ ان جو تھیراپیوٹک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں کہ وہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کو, آگے چل کر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, یا وہ کہیں نہ کہیں بچے کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ نئی چیزیں سیکھے, نئی سکلز, نیا نالج لے اور اس کو پریکٹس کریں. تو پیرنٹنگ سٹائلز کا تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہی ہے بچے کی سیلف اسٹیم پہ. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سے میں ریز کرنا چاہوں گی کہ اسٹرکچر ہونا بڑا ضروری ہے گھر میں, اور بچے یوزلی اسٹرکچر کو پسند کرتے ہیں, اور بہتر یہی ہے کہ یا تو بڑا اسٹرکٹ اسٹرکچر بھی کہیں نہ کہیں ورک کر جاتا ہے, لیکن بالکل ہی جو اسٹرکچر نہیں ہوتا جن گھروں میں, وہ اور زیادہ خطرناک چیز ہے. بچوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بچے آزاد رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. بچوں کی سائیکی پہ بہت زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ہے تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ بچے بھی کچھ لمٹس چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ میں مثال کے تھرو سمجھانا چاہوں گی کہ اگر کسی مال میں بچوں کو لے جائیں تو اگر ماں باپ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں اور تو بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ذرا چھوڑیں, ذرا ہم نے گھومنا پھرنا ہے, لیکن ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم گم جاؤ گے, تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن اگر کبھی کوئی تجربہ یہ کرے کہ کسی دن بچے کو یہ کہہ کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے کہ اچھا تم ادھر کہیں آس پاس ہی رہنا, خیال رکھنا, ایک بہن بھائیوں کو کہے کہ تم اپنا خیال رکھنا ایک دوسرے کا, اور خود ماں باپ اگر کہیں سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں کسی کونے میں اور صرف بچے کو دور سے دیکھیں, تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ بچہ تھوڑی دیر انجوائے کرے گا, لیکن اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو ضرور ڈھونڈے گا کہ وہ کدھر ہے. تو میں ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرکچر ہو, ان کو پتہ ہو کہ کوئی ہے جو ان کو مانیٹر کر رہا ہے یا آبزرو کر رہا ہے, یہ کوئی پیچھے ہے, بیک اپ ہے, اور کوئی رولز ہیں جس کو اس نے فالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے بالکل ہی کوئی رول نہیں چاہتے زندگی میں اور ایسی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. پھر اور جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ بچے دنیا کو پرسیو جس طرح سے زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہے ایک لاجیکل طریقہ. لاجیکل طریقہ یہ ہے کہ 2+2 4, یعنی کلیئرلی پتہ ہے, پریڈکٹیبل ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے کہ 2+2 4 ہوتا ہے. تو بچے ایسی چیزوں کو زیادہ اچھے سے سینس بنا سکتے ہیں ایسی چیزوں کی. لیکن جن گھروں میں انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ جس میں بڑی کنفیوژن ہے, جیسے کہ ماں باپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, یعنی اور جو وہ مین کرتے ہیں ویسا کچھ ایز سچ جو ہے ان کے ایکشن سے نظر نہیں آتا ہے, تو اس سے بھی بچے کے ذہن میں کچھ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. پھر کئی دفعہ ماں باپ کے اپنے کچھ جذباتی مسائل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل سے ہوتے ہیں کہ موڈ بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے, بڑی جلدی ماں باپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے. بہت کامن ہے جن گھروں میں اگر
فادر جو الکوہولکس ہوتے ہیں تو بچے بڑے ان کو دیکھ کے کنفیوز رہتے ہیں کہ فادر بڑے ہی موڈ مزاج میں بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ایک پوائنٹ پر وہ کیسے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ کیسے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات پیرنٹس بھی اگر ان میں بھی ایموشنل انسٹیبلٹی اگر پائی جاتی ہے کہ بڑی جلدی فوراً بیٹھے بیٹھے غصہ آ جاتا ہے, فوراً بیٹھے بیٹھے پینک کر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, تو اس سے بھی ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہوتی ہے. پھر جن گھروں میں رولز بہت ہی ریجڈ ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی لاجک بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ رول کا سمجھ نہیں آئی اور اس کو بس فالو کرنا ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ رولز فلیکسیبل نہیں ہیں اور انڈرسٹینڈیبل بھی نہیں ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس رول کا مقصد کیا ہے, اس کا ریشنل کیا ہے, اور ریجڈ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اس میں نرمی ان کے لیے نہیں. جی بالکل. تو یہ والی چیزیں بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں بچے کی سینس آف سیلف ڈیولپ کرنے میں کہ ایک تو ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ ایک سینٹی کا بھی ایک احساس ہونا چاہیے, یعنی جس میں بچے سمجھ سکیں چیزوں کو اور بچے لاجیکل وے میں چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. لاجیکل طریقہ یہ جو کہ پریڈکٹیبل ہے, ہم بار بار اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی رزلٹ آنا ہے. پھر یہ بھی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں حقیقت کو اس طرح سے ایکنالج نہیں, تسلیم نہیں کیا جاتا, مثال کے طور پر گھر میں ایک بہت بڑا کوئی سیریس معاملہ اگر ہے تو سم ٹائمز ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے سامنے بس خوش خوش رہیں, بچوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, اور لیکن بچے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سینس تو ضرور کرتے ہیں. تو یہاں سے بھی کہیں ایک کنفیوژن سی پیدا ضرور ہوتی ہے کہ جب حقیقت کو اس طرح سے ہم نہ خود ایکنالج کرتے ہیں اور نہ بچے کو اس طرح سے ہم بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, تو یہ بھی چیز کافی بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر افیکٹ کرتی ہے. ہم جو فیکٹرز کی بات کر رہے تھے تو اس میں جو 6th فیکٹر ہے وہ ہے بیسکلی کہ بچے کو اس کی ایج کے مطابق ڈیل کیا جائے. یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ اس چیز کو کافی اگنور کیا جاتا ہے ہم لوگوں کے یوزلی سوسائٹی میں کہ بچہ اگر 3 مہینے کا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو ہم ڈریس اپ کرنا ہوتا ہے, اس کو کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں, لیکن اگر بچہ 6-7 سال کا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت امپاور ضرور ہو جاتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں, اس کو سکھا سکتے ہیں. لیکن سم ٹائمز اس میں بھی ماں باپ تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کر پائے گا, اس کو اس طرح سے اپنے کام نہیں کرنے آتے تو میں ہی کر دوں, تو وہ بھی اس کے وہی کام کرتے رہتے ہیں. پھر بچے جو سوال پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ کامن آبزرویشن ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ اگر کوئی سوال پوچھے جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے تو اس کو تو ہم جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر 15 سال کا بچہ بھی اسی طرح سے کوئی سوال پوچھے تو ہم ایز اٹ از اس کو جواب نہیں دے سکتے. اس کو پھر ہمیں تھوڑا امپاور کرنا ہوگا کہ وہ خود بھی سوچے اس چیز کے بارے میں, یا وہ خود بھی ریسرچ کرے اس چیز کے بارے میں, اور وہ اپنا اوپینین خود بھی فارم کرنا سیکھیں. لیکن یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایج کے مطابق ڈیل نہیں کرتے. بہت چھوٹے بچوں سے لے کے ٹین ایج تک سم ٹائمز بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ معاملات بگاڑ دیں گے, خراب کر دیں گے. ان کو چوائس نہیں دی جاتی کسی چیز کی بھی کہ نہیں تم نے یہی کپڑے پہننے ہیں اور اسی طرح سے ہی پہننے اور یہی رنگ پہننا ہے, یہ رنگ نہیں پہننا. اس طرح کی جب ہم چوائسیز, بنیادی سی چوائسیز بھی جب بچے کو نہیں دیتے اور وہ اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے تو آگے چل کر ان کو کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اور کیونکہ ہماری یہ کامن پریکٹس ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنا اوپینین فارم نہیں کر پاتے اس خاص ریزن کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ ایج اپروپریٹ انٹریکشن نہیں کی گئی تھی, تو بڑے ہو کر بھی وہ کافی کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے. ایون زندگی کے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی وہ اس طرح سے نہیں لے پاتے زندگی میں, اور ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ اتنے ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن نہیں کر پاتے. تو ایک تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ بچے کو اس کے ایج کے مطابق ڈیل کیا جائے, اور ماں باپ کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جتنا جلدی ہو سکے یہ فیصلہ کر دینا چاہیے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ خود سے سوچنے میں اس کو ہیلپ کریں کہ وہ خود سے اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ پریکٹس کر سکے. پھر جو دو کچھ بنیادی مسائل گھروں میں اکثر ہوتے ہیں, اور یہ سوال بھی اکثر اٹھتا ہے کہ بچوں کو کتنا ان کی تعریف کی جائے یا بچوں پر کتنی تنقید کی جائے. اور سم ٹائمز کافی غیر مناسب تعریف اور کافی غیر مناسب تنقید کی جاتی ہے. جیسے
پریز کرنے کا مطلب کئی دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بچے کی بے تحاشا تعریفیں کرتے جائیں, اس سے ذرا اس کی سیلف اسٹیم بھی بہتر ہوگی اور وہ اچھا فیل کرے گا. تو پریز کا بھی کچھ اصول یہ ہے کہ کسی کی تعریف بھی کرنی ہے تو وہ اس سینس میں کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایز اٹ از اس کے کوئی کیریکٹر کو کوئی نام دے دیا جائے کہ بڑے تم بہت اچھے انسان ہو. بچے کو بیسکلی اس کے کسی اچھے کام پر اس کو اس کام کی وجہ سے تعریف کرنی چاہیے, اور باقی اس کو خود سے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے کہ تعریف کر دی جائے اور اس کے بعد وہ خود سوچے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ میں اچھا انسان ہوں یا کیا ہوں. کیونکہ کئی دفعہ ہم بچے کو اس طرح سے گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایز اٹ از اس کو اس میں بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو. تو پریز کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے کسی اچھے رویے پر, اس رویے کی وجہ سے اس کو پریز کیا جائے. اور یہی اصول تنقید پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ تنقید جب کسی غلط کام پہ, اس کی کسی مسٹیک پر اگر اس کو کرٹیسائز بھی کرنا ہے بچے کو, تو بہت ضروری ہے کہ اس کو اس غلطی پر کرٹیسائز کیا جائے, اس کی اس ایکشن پر کرٹیسائز کیا جائے, نہ کہ اس کی پوری کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیں کہ تم ہو ہی ایسے, تم بہت اسٹوپڈ ہو. ایک بڑی کامن ایک میں نے کوٹیشن کہیں پڑھی کہ بی کیئرفل واٹ یو سے ٹو یور چلڈرن بیکاز دے مے بلیو یو. تو اگر ہم ان کو اس طرح سے کہنا شروع کریں کہ تم اسٹوپڈ ہو, تم گڈ فار نتھنگ ہو, اور اگر وہ واقعی اس بات پر یقین کرنا شروع ہو جائے تو اس کی عزت نفس کافی مجروح ہوگی اور زندگی میں اس کو کافی مایوسیوں کا سامنا رہے گا, کیونکہ بچپن سے اس کو اس طرح کے میسج دیا جا رہا ہے کہ ہی از گڈ فار نتھنگ. پھر سم ٹائمس یہ جو برا بھلا ہم کہتے ہیں, تو کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو برا بھلا کہہ کر ہم اس کو اچھا بنا سکیں. تو وہ کہیں نہ کہیں ایک میسج کہیں نہ کہیں بچے میں ضرور بیٹھ جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ میں اگر برا ہوں تو پھر میں برے طرح سے ہی بیہیو کروں گا کیونکہ میں برا بن چکا. تو تنقید اور تعریف دونوں کو اس کے ایکشنز کے اوپر دینے کی ضرورت ہے, اس کام پر دینے کی ضرورت ہے جس کے اوپر تعریف یا تنقید کرنا ہے, نہ کہ بچے کو ایز اٹ از اس کے پورے کیریکٹر کو کوئی لیبل کیا جائے. پھر ایک اور کانسیپٹ بھی بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ابیوز کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہاتھ اٹھانا, بچوں پر ابیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید ہاتھ اٹھانا یا کوئی گالی دینا ہی بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے. لیکن انسلٹ کرنا, بچے کو بہت زیادہ ریجیکٹڈ فیل کروانا, اس کی ہر سوچ کو سنپ کرنا کہ ایسے نہیں سوچتے, ایسے کیوں سوچ رہے ہو, یا اس کو یہ فیل کرانا کہ تم اپنی سوچوں پر ڈاؤٹ کرو, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا ذہن اتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے. کئی دفعہ تمہیں سامنا کئی ایسی سٹل چیزیں جو ہمیں نہیں بھی انسلٹنگ لگتی وہ انسلٹنگ ہوتی ہیں. جیسے کبھی ہم خود ہی بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے کہیں اور جب وہ کام کرنے لگیں تو وہ کام ہم دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیں, انہیں مائکرو مینیج کریں, انہیں بتائیں, حالانکہ وہ پرفیکٹلی کیپیبل ہوں اور پہلے ہمیں وہ کام صحیح طریقے سے کر کے دکھا چکے ہوں جی. لیکن پھر بھی ہم اپنی کنٹرولنگ عادات سے مجبور ہو کے انہیں بتائیں کہ نہیں, پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اور پوائنٹ بی سے واپس پوائنٹ اے. جی. تو اس سے بھی جو ہیں بچے وہ کافی بلٹلڈ اور انہیں لگتا ہے جیسے ان پر اعتماد نہیں کیا جا رہا. جی بالکل. اور اگین وہی بات ہے کہ اس کا ان کی شخصیت پر یا اپنی جو ذات کے بارے میں جو ان کا ایک امیج بنا ہوتا ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور یہی چیزیں آگے چل کر بڑے ہو کر بچے کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کافی ان کو نقصان ہوتا ہے. اور ہم زندگی میں کچھ بھی اچیو کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر ہم اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اور اکیلے بیٹھ کے اگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, تو میرے خیال سے وہ اچیومنٹ شاید اتنی میٹر نہیں کرتی ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ شاید زندگی میں یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اکیلے میں بھی اپنے بارے میں کچھ اچھے کلمات استعمال کر سکیں, کیونکہ لوگ کافی کچھ اچیو کرتے ہیں زندگی میں, بہت کچھ کما لیتے ہیں, پر اندر سے کہیں نہ کہیں اداس رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے. اور عزت نفس کا معاملہ, سیلف اسٹیم کا معاملہ اس لیے بھی بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے ساتھ زندگی, کیونکہ ساری زندگی گزارنی ہے, اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو اپنے ساتھ ہی اگر ہم خوش نہیں ہیں, خود سے ہی خوش نہیں ہیں, تو پھر ہم باہر سے جتنی مرضی تھیراپی لے لیں, جتنی مرضی کاؤنسلنگ کروا لیں یا جتنی مرضی میڈیکیشن لے لیں, تو
یہ چیز سیلف اسٹیم کوئی دوائی یا کوئی کاؤنسلنگ، کوئی تھیراپی، کوئی کتاب ٹھیک نہیں کر سکتی. تو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اس کو بڑا کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے. اور گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اور فیملی، خاص طور پر پیرنٹس کا جو سلوک ہوتا ہے بچوں کے ساتھ شروع کے جو سال ہوتے ہیں زندگی کے، وہ بڑا میٹر کرتا ہے بچے کی سیلف اسٹیم کو ڈیولپ کرنے میں. یہ کچھ بنیادی آج پوائنٹس ہیں جو کہ بچوں کی سیلف اسٹیم کیسے نرچر کر سکتے ہیں، اس پر آج ڈسکس ہم نے کیا. آپ نے بہت تفصیل سے بتایا، اور اس میں کافی ابھی مزید تشنگی ہے، کچھ باتوں کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت جو ہے. ہم آپ سے مزید ایک اور پروگرام میں اس موضوع پر بات کریں گے. ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام ریپ اپ کرنا ہے، تو اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.